السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کروں گا، اور وہ میری لائف کا ایک بہت ہی زبردست قصہ ہے۔ وہ یہ قصہ ہے کہ ایک زمانے میں جب میری عمر 26 سال تھی تو میں ایک رات سویا ہوا تھا، رمضان کے دن تھے، اور مجھے ایک بڑی گرجدار آواز آئی کہ اپنی زندگی پر کتاب لکھوں اور فلانا بندہ اس کو چھاپے گا۔ میں نے خیر اس ٹائم جو ہے وہ بات اگنور کر دی۔ کچھ عرصہ اور گزر گیا، میں 28 کا ہو گیا۔ اب جب میں 28 کا ہو گیا نا، پھر مجھے ایک رات بڑی گرجدار آواز آئی جس سے میں اٹھ گیا بعد میں، اور رکعت طاری ہو گئی میری۔ اس نے آواز یہ تھی کہ اپنی زندگی پہ کتاب لکھو۔ حالانکہ بھی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، 27-28 سال کے لڑکے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا لکھوں میں۔ خیر، جو رسمی چیزیں ہوتی ہیں، جو میں نے کچھ ریاستیں کی، کچھ صوبتوں میں بیٹھا، کچھ اسٹرگل کی اسپرچویلٹی میں اور دنیاوی تعلیم میں، وہ میں نے لکھی، مگر ایگزیجریٹ کر کے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے میں نے لکھ لی۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ کتاب میں نے رکھ دی، اور ٹھیک میرا خیال ہے کوئی مہینے 6 بعد میں بیمار ہو گیا، سختی، تکلیفیں، اور مطلب نا بہت زیادہ 3 سال میں بیمار رہا۔ 3 سال بعد مجھ پہ کوئی ترس کسی نے کھایا، اللہ کی ذات ہی نہیں ہو سکتی ہے، جب مجھے آواز آئی تھی جو کتاب لکھو، میں نے خواب میں وہ کتاب لکھی۔ اب میں علاج ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے علاج نہیں مل رہا تھا اپنا۔ تمام ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، کوئی مجھے کچھ کہے، کوئی مجھے کچھ کہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، میں وہ کتاب کھولی، اور جو میں نے اس کتاب میں ایگزیجریشن کی تھی نا، وہ ساری میرے ساتھ ہوئی۔ میں نے اس کتاب کو آگ لگا دی۔ اچھا، میں نے اب آگ لگا دی، میں اب سکون میں آ گیا۔ کچھ عرصے میں ہی میری بیماری کا علاج مجھے مل گیا، اور تمام جو ریاستیں، باتیں تھیں، جو انسان، اب میں نیئر ٹو ڈیتھ تھا بالکل، جو توبۃ اللہ اور جو قیام اللیل اور صلاۃ العاشقین اور صلاۃ التسبیح ساری روز پڑھتا تھا، ایک ہارڈ اسٹرگل کی۔ پھر ایک ٹائم آیا تو مجھے سمجھ میں یہ بات آئی، میں یہ آپ سے جو واقعہ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگ اس پہ یقین کریں اور نہ کریں، میں بھی زندہ ہوں الحمدللہ، اور میں اس کا خود گواہ ہوں، اللہ کے بعد، اس کے نبی کے بعد۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، جو یہ اپنی کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے 26 سال کا لڑکا کیا کتاب لکھے گا اپنے اوپر، حالانکہ آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے اس ٹائم۔ خیر، وہ کہنے کا مقصد آپ کو یہ میرا کہ کبھی کبھی اللہ آپ پر چھوڑتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ کسی قید کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اس میں جرم لکھیں گے تو وہ گناہ ہوگا، اور اگر اس میں اچھائی لکھیں گے تو اس میں نیکی ملے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں آزمایا، دوبارہ میں نے جرت نہیں کی کتاب لکھنے کی اپنے اوپر، مگر پھر مجھے آرڈر آیا کہ اپنے پہ کتاب لکھ۔ اب اگر میں اب سچ کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ مزہ چکھ لیا ہوا ہے۔ وہ ایگزیجریشن میں نے کیوں کی تھی، یعنی مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ٹائم روٹی 2 ٹائم کھائی، تو میں نے ایک دن لکھ دیا کہ بھائی جو اس راستے پہ چلتے ہیں ان کو کم از کم کھانا چاہیے۔ تو ایک ٹائم یہ آ گیا تھا، بیماری مجھے جو ڈائگنوز ہوئی تھی وہ لیکٹوز انٹالرنس تھی، دودھ ہضم نہیں ہوتا، دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی، تو وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی، تو مجھے ہر چیز چھوڑنی پڑ گئی، حتیٰ کہ میں بالکل ایک نہ ہونے تک کی خوراک تک پہنچ گیا تھا، یعنی یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زندگی میں یہ مت سوچیں کہ آپ وہ لکھ رہا ہے، وہ بعض اوقات آپ ہی کو دیتا قلم، جاؤ لکھو۔ اب آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کچھ مایوسی ہے، کچھ ناامیدیاں ہیں، کچھ ڈپریشن، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں لوگ۔ یہ سب بیکار بات ہے کہ جی اللہ نے ہم پہ ظلم کیا۔ اللہ کہتے تم خود پہ ظلم کرتے ہو، کا مطلب یہ آپ بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، آپ کے سامنے لا ہوتی ہے، اور آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جیسا تمہارا گمان ہے ویسے ہی میں ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حقیقت میں نے پھاڑ دی، آگ لگا دی، اور آج کافی عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اپنے سامعین و ناظرین کو بھی یہ بات شیئر کروں کہ آپ کو اگر کبھی زندگی میں موقع ملے
تو سوچیے گا ضرور بیٹھ کے بات کہ جو آپ نے جتنا گمان کیا بیٹھ کے میرے ساتھ یہ ہوگا وہ سب کچھ ہوا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور اگر کبھی آپ اچھا گمان کر کے بھی دیکھیں تو آپ یقین کریں اچھا ہی ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ایک بڑا واضح مطلب ہے اللہ ہر عمل پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح ابلیس کو بھی خدا نے قلم دیا اور اس نے اپنا تکبر لکھا اس کے اندر، تکبر لکھا اور اس نے بعد میں کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کی. قرآن میں آیت ہے، اللہ سے کہتا ہے. پھر اس نے خود یہ کام کیا. تو بعد اوقات آپ کو قلم دے دیا جاتا کہ لکھو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس بارے میں شیخ اکبر کہتے ہیں کچھ لوگ ساری زندگی لا اور قلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ بات بالکل زبردست بتائی میں نے آپ کو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میری پوری سٹوری ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ سٹوری، اپنی لائف کی سٹوری. میں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے زندگی کو، اس طرح میں نے کوئی ایک واقعہ سنایا ہے، کیونکہ میں جس چیزوں کا شکار رہا اور جن حالات کا شکار رہا زندگی میں، سوائے اللہ کی ذات کی اور محمد رسول اللہ کی ذات کے علاوہ میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ماں باپ میرے حیات الحمدللہ، مگر دل کی بات میں نہیں کہہ سکتا تھا کسی کو. تو اس وجہ سے پھر میں نے جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، میں تو متوجہ رجوع اللہ، توجہ سے یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ یوں کر. تو بعض اوقات جب بڑے معصومانہ طریقے سے بات کرتے اور مالک قبول فرما لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ قہار و جبار ضرور ہے، مگر وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے ذوالجلال والاکرام بھی ہے. یہ میرا واقعہ جو ہے نا، اس سے سبق لیجیے گا، کچھ الٹا مت سوچیں، اپنے بارے میں ایگزیجریشن نہ کریں. یہ آپ کا قلم ہے، یہ اوپر زبان جب تالو سے چمڑتی ہے تو یہ لوح لکھی جاتی ہے، آپ سوچی جاتے ہیں، حرکت دے دی جاتی ہے. یہ شیخ اکبر کا پوائنٹ بھی ہے. سو امید ہے آپ پسند آیا ہوگا. آپ ان لوگوں سے شیئر کریں جو نیگیٹو ہیں، پیسمسٹ ہیں، پیسمزم کا شکار ہوئے ہیں، کہ خدا کے واسطے آپ کسی کی تباہی کا باعث نہ بنے. بعض اوقات آپ کسی کا برا سوچتے برا ہو جاتا ہے، آپ اس کی لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، آپ کی توجہ، آپ کا معاملہ اتنا زبردست ہوتا ہے. الاول ہے میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.